ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب نے اپنی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا سوال تو گول کر دیا. ابھی ان سے اس سیگمنٹ میں یہ جانوں گی کہ کیا خواجہ آصف صاحب کو جو بیان دینا چاہیے تھا رچرڈ گرینل کے متعلق وہ ٹھیک تھا؟ خواجہ آصف صاحب تو میزائل ہے نا ہمارے. اچھا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ منموہن سنگھ جو 10 سال بھارت کے پرائم منسٹر رہے، ان سے متعلق تھوڑی سی بات کر لیں مختصراً، کیونکہ مجھے بھی کچھ ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. ضرور ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کریں کچھ ایک آدھا واقعہ. ان کا دیکھیے، ان کا جو جائے پیدائش ہے وہ گاہ ہے جو چکوال سے تقریباً کچھ مائلز ہے اوے، چکوال کا حصہ ہے. تو گاہ میں ان کا ایک ولیج ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں 26 سپٹمبر 1932 کی، اور 26 سپٹمبر کو ان کی پیدائش ہوئی اور 26 دسمبر کو ان کا انتقال ہوا. تو 26 کا جو حصہ ہے وہ ان کے لیے شاید امپورٹنٹ رہا ہو. اچھا، اب بہت ہی نفیس انسان، بہت ہی ہمبل انسان، ہیوملٹی کا پیکر تھے وہ. سچی بات تو یہ ہے، اور بہت ہی وائز. یہ جب ہیوملٹی اور وزڈم آپ سے مل جاتے ہیں نا، یہ بڑی زبردست، یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے، اور بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے. ممکن ہے کہ ہم بہت ویل انفارم بھی ہوں، بہت نالجیبل بھی ہوں، لیکن اگر ہم وائز نہیں ہیں نا تو وہ انفارمیشن بھی کسی کام کی نہیں ہے اور وہ نالج بھی کسی کام کا نہیں ہے. تو منموہن سنگھ کے بارے میں یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور مجھے جو میں نے ان سے ملاقاتیں کی ان سے مجھے یہی تاثر ملا کہ بہت ہی وائز ہے. اور پھر اگر آپ بھارت کا دیکھیے، 1991 میں وہ فائنانس منسٹر بنتے ہیں، اور پوری اکانومی ایک لبرل جو ہے نا، لبرل مارکیٹ کا جو معاملہ تھا وہ لے آئے، اور آج بھارت کو کہاں سے کہاں کھڑا ہے. ان کا ایک بنیادی رول ہے، کیونکہ بنیادیں انہوں نے رکھی ہیں آج کے رائزنگ بھارت کے. ایبسولوٹلی گو کہ ان کا جو ایک تھا شائننگ انڈیا، وہ سلوگن بہت کام نہیں آیا، کیونکہ ان کی اکنامک جو ریفارمز تھے اس میں ڈسپیرٹی بہت آئی، غربت بہت زیادہ ہوئی، اور جو امیر لوگ تھے امیر تر ہوتے گئے. اکنامک گروتھ تو بہت ہوئی لیکن ڈسپیرٹی بہت آئی امیر اور عمراء میں اور غریبوں میں. تو وہ بھی وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں مختصر آپ کے ساتھ، کہ یہ اپنے 10 سالہ دور حکومت میں انہوں نے پاکستان کا کبھی دورہ نہیں کیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو 2004 کے بعد، حالانکہ 2004 سے لے کر 2008 تک میری نظر میں پاکستان بھارت کے تعلقات کا بہترین پیریڈ تھا. وہ اس میں بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں. ہم جموں اور کشمیر بات بھی کر رہے تھے، دہشت گردی کی بات کر رہے تھے، سیاچن، سر کریک، آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیجئے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے تھے، ٹریول آسان ہو رہا تھا، کرکٹنگ ٹائز بھی تھے، سب کچھ چیزیں چل رہی تھیں. بہت ہی اچھا پیریڈ تھا. اور پھر بیک چینل پہ بھی کافی سبسٹینٹیو گفتگو ہو رہی تھی. پرویز مشرف صاحب کا 4 پوائنٹ فارمولہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا جموں اور کشمیر کے معاملے میں. وہ بیسٹ پیریڈ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی منموہن سنگھ صاحب پاکستان کا بھی تشریف لائے. پھر 2008 کا واقعہ ہو گیا، پھر تو معاملات خراب ہو گئے. وہ ممبئی کا جو واقعہ تھا. اچھا، جب نواز شریف صاحب 2013 میں آئے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. 13 میں آئے تو نواز شریف صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ بھئی کیا کریں، ان کو بلا لیں پاکستان، کیونکہ یہ تو پاکستان کبھی آئے نہیں. کیونکہ 2014 میں پھر آگے تھے نا اپنے کیا نام ہے، مودی صاحب، وہ وزیر اعظم بن گئے. 2014 تک کی حکومت میں تھے. 2014 میں جب نواز شریف صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو بلا لیتے ہیں، اب تو یہ پرائم منسٹر نہیں رہے، اور چونکہ یہ کبھی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نہیں آئے اپنی جائے پیدائش میں گاہ میں، تو ان کو بلا لیتے ہیں. وہاں پہ ایک اچھی تقریب ہوگی، زبردست پیپل ٹو پیپل، مطلب ایک اچھا تاثر بھی ملے گا. تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، بلا لیجیے اگر آپ چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک انویٹیشن، ہم نے ایک لیٹر بنا لیا، باضابطہ انوائٹ کیا. ہاں، نواز شریف صاحب نے ایک فارمل لیٹر لکھا اور مجھے کہا گیا کہ میں خود جا کے ڈیلیور کروں منموہن سنگھ صاحب کو. تو میں منموہن سنگھ صاحب کے پاس گیا، میں نے وہ لیٹر ڈیلیور کیا. انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور میں نے کہا جی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلدی ہمیں اپنی کنوینئنس بتا دیں گے کہ جب بھی آپ جانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اکارڈنگلی ارینجمنٹس پاکستان میں کریں. تو پھر وہ کوئی جواب نہیں آیا.
پھر ہم نے ان کے سیکرٹری کو اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے یاد دہانی بھی کروائی, پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر میری ملاقات, میری ایک بک لانچ سیریمنی تھی, شاید نتور سنگھ صاحب تھے, ان کی لانچ سیریمنی تھی, وہاں پہ مجھے مل گئے. تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب, ہمارے وزیر اعظم صاحب ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, آپ کہاں آ ہی جائیے, اب تو آپ پرائیویٹ سٹیزن ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں دیکھتا ہوں, لیکن باہر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی وجہ کیا تھی, میں سوچتا رہا کہ بھئی آپ کی جائے پیدائش ہوتی ہے نا, خواہش ہوتی ہے انسان کو کہ جائے, لیکن ان کا خیال شاید یہی تھا کہ پاکستان بھارت کے تعلقات ایسے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے جانے کی, میری جائے پیدائش ہوتی رہے, لیکن میں ایک فارمر پرائم منسٹر ہوں, میں کیوں جاؤں پاکستان. مطلب وہ ٹھیک ہے پوزیشن غلط ہے, لیکن انہوں نے ایک پوزیشن لے رکھی. ہمارے ہاں تو لوگ ابھی بھی جاتی عمرہ کے لیے مرتے ہیں نا, بات ہوتی نہیں ہے اور جاتی عمرہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایک اسٹیٹس مین کا جو ہوتا ہے نا, وہ یہی سوچ کا طریقہ ہوتا ہے کہ میری ذاتی ٹھیک ہے, مجھے شاید شوق بھی ہو جانے کا, لیکن اب میں نے چیزوں کو پاکستان بھارت کے تعلقات کے تناظر میں دیکھنا اور پھر فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کی دعوت کو ایک مطلب کوئی خاطر میں نہیں لائے, اور اس کو آپ کہنا تو نہیں چاہتا کہ کہیں ڈال دیا, لیکن اگنور ہی کر دیا. سو کیا یہ ایکسپریشن جو ہے یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو بھی؟ I do not know, لیکن بہرحال ان کی دعوت وہ خاطر میں نہیں لائے, وہ جو دعوت دی تھی. دوسری جو آپ نے ریچرڈ گرینل کا سوال کیا, خواجہ آصف صاحب دی گریٹ, اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہی بیان بلکہ آیا ہے. اچھا پہلے تو دیکھیے ہمارے ہاں کانٹرڈکشنز, وہی کوہیرنس نہیں, کوئی کوآرڈینیشن نہیں. ایک طرف فارن آفس کہتا ہے کہ جی ہم افراد کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس پہ ریمارکس نہیں دیتے, یہ انڈیویجول کوئی رائے ہو سکتی ہے, ریفلیکٹ نہیں کرتی کوہیرنس. اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تو لڑتاڑ دیا, انہوں نے تو خوب اس کو کلاس دی نا ریچرڈ گرینل کی. تو یا تو پھر خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو یا تو پھر خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس چیز کی. انہوں نے تو یہاں بھی کہہ دیا, انہوں نے سمجھا دی نا کہ کیا اہمیت ہے. مطلب انہوں نے تو آپریشن گولڈ اسمتھ کی بھی شاید کوئی بات کی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی پی ٹی آئی اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے اور حکومت کے پاس یہ پالیٹکس نہیں کر, دیکھیے پالیٹکس ہے زیادہ تر میں سمجھ, اور یہ کوئی اچھی پالیٹکس نہیں ہے. یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے. ریچرڈ گرینل کو بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ اس انوائے فار اسپیشل مشنز ہیں, وہ شاید وینیزویلا, نارتھ کوریا. یہ بھی یاد رہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی اسپیشل انوائے ہو سکتے ہیں. انوائے فار اسپیشل مشنز کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغانستان کے لیے بھی ان کو بنا دیں, ٹرمپ کہیں جی ان کو لانچ کر دیں کہ آپ پاکستان کو ہم آپ کو لانچ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ان کو, اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ٹرمپ کے پہلی ایڈمنسٹریشن میں جرمنی میں ان کے سفیر بھی رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہوں گے, یہ مارک روبیو نہیں ہوں گے, چلیے مان لیتے ہیں یہ ان کے پاس اور کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ان کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ تو ہیں. مارک روبیو سے تو ملاقات کرنا آسان ہوگا نا ان کا, تو یہ ان سے کیوں خواہ آپ اننیسیسریلی ان کو وہ امپورٹنس دے رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں پبلکلی. ایک کوئی آئی ڈو ناٹ نو کہ ریاستیں اس طرح فنکشن نہیں کرتی. اگر انہوں نے ایک بیان دیا بھی کہ فری عمران خان, تو سو واٹ, آپ اس کو اگنور کر دیتے. آپ نے اس کو بھی اپنی پالیٹکس کا حصہ بنا دیا ہے. صبح شام سارے ٹی وی چینل ریچرڈ گرینل کر رہے ہیں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اس کا کیا ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ریچرڈ گرینل سپورٹڈ بائی پاکستانی کمیونٹی ان دا یو ایس, جو پاکستانی امریکنز ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے کوئی حالات اچھے نہ ہوں. پہلے ہی امریکہ پاکستان کے تعلقات میں بہت سے پرابلمز ہیں, آپ کیوں مزید پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں لٹرلی مجھے اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں, وہ کتنے مسائل کا شکار ہے اس وقت, بیکاز آف کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ بالکل کسی اور ٹینجنٹ پہ چلے ہوئے ہیں. وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہے. صحیح. وہ تو ان کا تو ایک ہی مقصد لگتا ہے کہ رہ گیا ہے کہ بس اپنے وہ قائد جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو باہر لانا ہے. اور کیا اس سب کی بیسز جو ہیں وہ ان سب کی اسی طرح کی حماقتیں ہیں جو ان کو مزید پرووک کر رہی ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پرووک کیوں کر رہے ہیں, آپ سفارت خانے وہ کام کرنے دیجئے نا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نہ صرف یہ آنے والی ایڈمنسٹریشن کو
unnecessarily provoke کر رہے ہیں، بلکہ پاکستانی امریکنز جو ہیں ان سے بھی ایک کنفرنٹیشنل ہو گئے ہیں. کسی طور بھی یہ مناسب نہیں ہے. آپ کی بڑی اہم کمیونٹی ہے وہاں، وہ آپ کا ایسٹ ہیں. سو باسی صاحب ڈونٹ دے ٹرسٹ فارن آفس؟ کون؟ خواجہ آصف صاحب ہو گئے، سعد رفیق صاحب نہیں، شوق ہے. ہم نے دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کے بھی ہم نے کافی اس طرح کے بیانات دیکھے ہیں. یہ سیاستدان پتہ نہیں کیسے سیاستدان ہے، کیونکہ نیچے سے آئی ڈو ناٹ نو، حالانکہ ان کو بڑا تجربہ ہے. یہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، وزیر دفاع بھی رہے ہیں، کون سی منسٹری ہے جو ان کے پاس نہیں رہی. لیکن شاید ان کو لائم لائٹ میں رہنے کا مزہ آتا ہے کہ ہر وقت یہ خبروں کی زینت بنتے رہیں. ان کا مزاج یہ بن گیا ہے. ریاست کا سوچئے نا، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے رچرڈ گرینل کو وہ لانچ ہی نہ کر دیں پاکستان کے خلاف اور پریشر بلڈ کریں. ایک طرف وہ طالبان کے ساتھ ریچ آؤٹ کریں، بھارت کے ساتھ تو ویسی ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ پہلے ہی چائنا کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نہیں. اور اگر ہم اور رچرڈ گرینل کو بھی انہوں نے لانچ کر دیا ہمارے خلاف، تو پھر آپ تصور کر سکتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوگا. وہ بھی کچھ پرابلمز ہمیں دے رہے ہیں، سوتا آئی ایم ایف والے بھی. تو ہم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں جو حکومت بنتی ہے اور جو گرتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم ڈکلیئر تو کرتے ہیں نا کہ بیرونی عناصر. نہیں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے. حالانکہ ایسی میں نے دیکھی پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ کا ڈونلڈ لو وغیرہ کا، اس طرح کے جو بیانات ہیں، کیا یہ جو اس طرح کی پرسیپشن ہم نے پال رکھی ہیں، کیا ان کو مزید ان میں فیولنگ نہیں کریں گے؟ ہوتی ہے چیزیں، اسی سے ڈسٹورشنز آپ کے خیالات میں نا، سوچنے کے طریقے میں ڈسٹورشنز پیدا ہوتی ہیں. آپ کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے. صحیح. میں یہ قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ڈونلڈ لو کی کوئی سازش تھی امریکہ کو. ان کی سمپتی تو ہو سکتی ہے، ان کی خواہش تو یہ ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے ہاں اندر کے کردار ہوتے ہیں بالکل جو کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں جو بھی ہیں. لیکن قصوروار تو ہمارے اندر کے لوگ ہوئے نا. یہ کردار کون ہوتے ہیں؟ چلیے وہ باہر کے لوگ تو دیکھیے چاہیں گے نا کہ ہر ملک میں ایسے لوگ ہوں جو ان کی پالیسیز کے ساتھ چلیں. وہ چائنا کے لیے بھی کوشش کرتے ہوں گے، ایران رجیم کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن لوگ تو اندر سے ہی آتے ہیں. آپ ان کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو بلیم کیجئے. میرا کہنے کا جو بنیادی میرا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں، رچرڈ گرینل نے اگر کوئی بیان دے بھی دیا تھا تو کوئی قیامت اس وقت نہیں آنی تھی. اب آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ 20 جنوری کو جب یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی، رچرڈ گرینل کو ممکن ہے کہ ہر روز اس کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات نہ ہو، لیکن امریکہ نے آپ پہ پریشر تو بلڈ کرنا ہے نا چائنا کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی کیا سوچ ہے چائنا سے متعلق، سی پیک سے متعلق، گوادر سے متعلق. تو اس کو تو ایک موقع ملے گا کہ وہ ٹرمپ صاحب رچرڈ گرینل کو آگے کر دیں. تو کیا یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ جو ایشوز آپ نے گوادر کا مسئلہ اٹھایا، سی پیک کی بات کی، ہم اس کے لیے اپنی تیاری رکھیں، اپنی تیاری کریں، اور چیلنجز ہیں جو ابھی ہمیں 20 جنوری کے بعد سامنے آئیں گے، ابھی سے ہی برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے. ہمارے سفیر جو واشنگٹن ڈی سی میں آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس وقت کنسلٹیشنز ہو رہی ہوں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے کنسلٹیشن، لیکن آپ نے دیکھیے نا ان بیان بازیوں سے جان چھوٹے تو کوئی پالیسی میٹرز کی طرف آئے نا. پالیسی الگ چیز ہوتی ہے، اور اس قسم کی جو بیان بازیاں ہیں لوز، جس کو میں لوز کینن کہتا ہوں، یہ جو سارے لوز کینن ہیں، تو تھوڑا سا خوف کریں اور پالیسی کی طرف توجہ دیں کہ اگر پالیسی جو آبجیکٹیوز ہم نے کس طرح، دیکھیے امریکہ ہمارا بگسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور ٹریڈ آف بیلنس از ان آور فیور. اس کا بھی کچھ خوف کیجیے. آپ کیوں ٹرمپ کو اپنے پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں آپ یار؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. اگر ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے یو ایس کے لیے، یا ٹرانزیکشنل ہے، جو بھی ہے، بھارت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو کیوں اپنے آپ کو پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اہمیت ہے پاکستان کی، لیکن اس ریجن میں اس وقت امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھارت کو ہی پارٹنر بنانا ہے اپنا. آپ کے تعلقات کی الگ اہمیت ہے، لیکن آپ مزید اس کو نیگیٹیولی پیش کر مزید اپنے لیے مشکلات کریٹ کریں. صرف یہی میرا پوائنٹ. سو یہاں پہ لیں گے باسی صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.